بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جتنے درود پڑھ رہے ہیں سرکار صرف ان کے دیں ہم سب کے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام يا سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین. حمد ہے اس خالق ہر دو سرا کے واسطے کہ جس نے پیدا کی ہر ایک شے میرے مصطفیٰ کے واسطے. پتہ پتہ سے ہویدہ شان لولا کالمہ کہ ذرہ ذرہ دہر کا ہے میرے مصطفیٰ کے واسطے. نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی. کیا بولیں؟ نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی. نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک کو قیمت صدیق دی. بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے. جو بھی ہے سب انہی کی مہربانی ہے. اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. اور عجب تماشا میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ دوست ساتھیوں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں عدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عقیدت و محبت کا اظہار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد علماء اہل سنت، حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ سالانہ بابرکت محفل پاک بڑی محبت سے انہوں نے اس کا اہتمام کیا. ہم سب دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس میں اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی تو اللہ پاک اس محفل کی برکت سے اس کمی پیشی کو معاف فرمائے. اور اللہ پاک ان سب بھائیوں کا یہاں دلم میں جو رہتے ہیں اللہ ان کا آپس میں پیار محبت اور اتفاق رکھے. اور اللہ ہم سب کے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اپنی کل امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دوں، کتنا؟ ساری امت کا ایمان کس میں رکھ دوں؟ ایک پلڑے میں رکھ دوں. کتنا ایمان؟ ساری امت کا ایمان کہاں رکھوں؟
ایک پلڑے میں سب کی آواز آئے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر اپنی ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھوں اور اپنے ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دوں تو میرے ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ بول رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ساری امت کا ایمان، کل صحابہ کا ایمان، تبع تابعین کا ایمان، غوث قطب ابدال کا ایمان، فرمایا کہ میں اپنی کل امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دوں اور اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھوں تو میرے ابو بکر کا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا وزن ایمان کا میری ساری امت سے زیادہ ہو جائے گا۔ جس کو رب خود پوچھے کہ سونیا اپنی یار سے پوچھ تو صحیح مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی یہ بیان کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، ہر بندے نے مجھ سے دلیل مانگی، ہر بندے نے مجھ سے دلیل مانگی، میرا ابو بکر ہے جس نے بغیر دلیل کے ایمان لایا، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت کا انداز آپ کا یہ تھا، آپ سے پوچھا ابو بکر آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی خواہش بھی ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، ابو بکر کی آنکھ ہو اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کی آنکھ ہو، النظر الی وجہ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کا چہرہ ہو، ابو بکر اس چہرے کی زیارت کرتا رہے، ابو بکر اس کو دیکھتا رہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آئے تو فرمایا کہ میرے عمر کی کیا شان ہے وہ تو بیان کرو، میرے عمر کی شان تو بیان کرو۔ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے عمر نو چاہیے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی دیر اپنی امت میں رہے مجھے اتنا ٹائم لگے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت میں کتنا ٹائم رہے؟ 950 سال۔ کتنے سال جی؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت میں رہے۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 950 سال چاہیے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ کتنی؟ ساری زندگی کی نیکیاں لے لو تو صرف 2 نیکیاں مجھے دے دو۔ ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، کتنی دے دو؟ 2 نیکیاں دے دو۔ ایک وہ رات کی نیکی جو آپ نے غار ثور میں حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور ایک وہ اس دن کی نیکی جب حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ نے ساری امت کو سنبھالا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان کی شان پوچھتے ہو۔ امام زین العابدین سے اس نے سوال کیا، اس ناپاک نے، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایسی بات کریں جو ہم پکڑ لیں۔
آپ نے فرمایا اور تمہیں ابھی بھی کسی چیز کا کچھ شک ہے؟ تم ابھی بھی ان کی شان پوچھنا چاہتے ہو جن دونوں کو مصطفیٰ نے اپنے پہلوؤں میں سمایا ہے، اپنے پہلوؤں میں سلایا ہے، تم ان کی شان پوچھتے ہو؟ ابھی بھی تمہیں کسی چیز کی دلیل کی ضرورت ہے؟ ابھی بھی تمہیں کسی بات پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ابھی بھی تمہیں اس بات پر شک ہے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان اور وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے سارا کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اپنا سارا مال بھی دے دیا، اولادیں بھی قربان کر دی۔ ایک حدیث بس حضور علیہ السلام کے یار غار کی شان میں، بخاری شریف میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صلح پہ جانا تھا، تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال، میں صلح پہ جا رہا ہوں، اگر دیر ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا کہ نماز پڑھا دے۔ کیا کہنا؟ ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا دے۔ بڑی قابل غور بات کی حدیث آپ نے پہلے بڑی بات سنی ہے، جو نقطہ میں نے بیان کرنا ہے نا وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ فرمایا کہ میں صلح پہ جا رہا ہوں، اگر دیر ہو جائے تو ابو بکر سے کیا کہنا؟ نماز پڑھا دے۔ حضور علیہ السلام کو دیر ہو گئی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے دیر کر دی۔ حضور علیہ السلام نے دیر کر دی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نماز کا وقت ہوا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر، حضور علیہ السلام فرما گئے تھے کہ اگر دیر ہو جائے تو میرے ابو بکر سے کہنا کہ نماز پڑھا دے۔ میرے ابو بکر سے کیا کہنا؟ نماز پڑھا دے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے میں نماز پڑھاتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب مسجد اقصی میں تشریف لائے نا، تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ بھی موجود تھے، ابراہیم بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیچھے سب میں کھڑا کر کے بتا دیا کہ سارے نبی محترم ہیں مگر سارے نبی محترم ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصلی رسول پر کھڑا کر کے یہ بتا دیا سارے نبی محترم ہیں مگر میرے محبوب کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی ثانی ہے۔ اگر سب کو عزت ملی ہے تو میرے یار کے صدقے ملی ہے۔ اگر میں اپنے یار کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سب کو پیچھے کھڑا کر دیا، اپنے محبوب کو مصلی رسول پر کھڑا کر کے یہ بتا دیا، آپ کی افضلیت بھی بتا دی اور آپ کی شان بھی بتا دی۔ سبحان اللہ۔ آئے تو سب کے بعد میں ہیں، آئے تو سب کے بعد میں ہیں، لیکن جس کو جو ملا میرے حضور کا صدقہ ملا ہے۔ اب ایک تو نقشہ یہ ہو گیا کہ معراج کی رات سب انبیاء پیچھے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو مصلی رسول پر کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ میرا محبوب سب سے افضل ہے، خاتم الانبیاء ہے، لیکن سب سے افضل ہے۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیں، جو حدیث میں نے بیان فرمائی ہے، جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مصلی رسول پر کھڑا کر کے آپ کی افضلیت بھی بتا دی اور یہ بتا دیا کہ سب کی شانیں بڑی ہیں لیکن میرے
سے نیچے ہیں. اب دیکھیں ادھر ابو بکر کو مصلی رسول پر کھڑا کر کے حضور علیہ السلام نے بھی یہ بتا دیا. اب دیکھیں علی پاک بھی سب میں کھڑے ہیں, عمر فاروق بھی سب میں کھڑے ہیں, عثمان غنی بھی کھڑے ہیں, عشرہ مبشرہ بھی کھڑے ہیں. حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو مصلی رسول پر کھڑا کر کر, جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کھڑا کر کر آپ کی افضلیت بھی بتائی, آپ کا مقام بھی بتایا, تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنے یار غار کو مصلی پہ کھڑا کر کے آپ کی افضلیت بھی بتا دی اور آپ کی شان بھی بتا دی, آپ کا مرتبہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ. ادھر رب نے مصلی رسول پر کھڑا کیا, مصلی پر اپنے یار کو کھڑا کر کے آپ کی شان بتا دی, اور ادھر اللہ کے محبوب نے اپنے یار کو مصلی پہ کھڑا کر کر آپ کی افضلیت بتا دی. سبحان اللہ. آپ کی افضلیت بتا دی. سمجھو اس بات کو, لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہے اس بات کو لے کر. علی پاک بھی موجود تھے, عثمان غنی بھی موجود تھے, ذو النورین کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ دو نوروں والے. ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ دو نوروں والے. آپ کو دو نوروں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں. آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں. آپ مجھے بتائیں کہ جن کی دو صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں چلے جائیں تو وہ دو نوروں والا ہو جاتا ہے, تو جس کی صاحبزادیاں اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سمجھے نا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے سے صحابہ حضور علیہ السلام تشریف لائے. اب یہ دیکھیں کہ جو بندہ حاجیہ عمرے کے لیے گیا ہے, وہاں رحمت کا پرنالہ ہے مکے میں خانہ کعبہ کے اوپر. جو گئے ہیں سب نے دیکھا ہے نا جی, جو نہیں گیا اللہ ان کو بھی دکھائے. اللہ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے, صحابہ اللہ سے حج مانگا کرو, حج کی دعا کیا کرو, کیونکہ عمرہ بھی آئے گا اس میں اور حج بھی ہو جائے گا. اب جو بندہ گیا ہے نا, تو جو رحمت کا پرنالہ ہے نا, دیکھا ہے جی جو گیا ہے, رحمت کا پرنالہ سب نے دیکھا ہے جی. اب رحمت کا جو پرنالہ ہے نا وہ مدینے کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ مدینے کی طرف ہے. اصل میں وہ رحمت کا پرنالہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ لیا, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ رحمت کا پرنالہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ادھر طواف کر لیا, حج کر لیا, سارا کام کر لیا, مدینے کی طرف جانا ہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, صحابہ کو کس نے بتایا کہ حضور آ گئے؟ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کو کس نے بتا دیا سرکار آ گئے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم تو پہلی صف میں کھڑے ہی اس لیے ہوتے تھے کہ حضور کا دیدار بھی ہوتا رہے, رب کی عبادت بھی ہوتی رہے. کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نماز میں خیال مصطفیٰ آ جائے تو نماز نہیں رہتی. ارے خدا کے بندو, تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے نماز نہیں رہتی. ہم سے پوچھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کا خیال نماز میں نہ آئے تو نماز ہی نہیں رہتی. پھر نماز نہیں رہتی. اب تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں کہ نہیں جی؟ پڑھتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کی آل کا بھی ذکر ہے. اور یہ تو رب نے رکھا ہے. تم کہتے ہو نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز نہیں رہتی. ہم کہتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس میں حضور کا خیال نہ آئے. اب صحابہ کو کس نے بتایا؟ بتائیں نا, وہ تو نماز پڑھ رہے تھے. ان کو کیسے پتا لگا کہ پیچھے سرکار آ گئے؟ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے
ایک ایسی خوشبو تھی جو کسی میں نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر میں، آپ کے مبارک جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوشبو پیدا کی تھی جو کسی میں نہیں تھی، کیونکہ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی جسم اطہر سے جو خوشبو صحابہ نے سونگھی، انہوں نے راستہ دے دیا۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تو سارا نظام ہی درم بھرم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے، حدیث کے لفظ ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام بالکل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اب صحابہ نے دیکھا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بتایا، ہتھیلی پہ ہاتھ مارا۔ آپ سمجھ گئے کہ پیچھے کوئی معاملہ ہے، پیچھے کوئی معاملہ ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو حضور آ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں تو پتہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مڑے؟ آپ میرے پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو تو میں یوں دیکھوں گا نا تو نظر آئے گا حضور بالکل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے تھے۔ تو آپ نے جب حضور کی طرف دیکھا نا تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ حالانکہ اگر قبلے سے آپ کا رخ پھر گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کا سینہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن ابو بکر کی نماز نہیں ٹوٹی۔ یہ ہمیں ابو بکر بتا رہے ہیں کہ جس نماز میں حضور کا خیال آ جائے وہی تو نماز ہے، وہی تو نماز ہے۔ یہ بندگی کا طریقہ ہمیں سکھایا کس نے؟ حضور سے محبت کرنا ہمیں سکھایا کس نے؟ ابو بکر۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی 63 برس تھی، تو ابو بکر کی بھی 63 ہی تھی۔ سب بولے نا سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جب ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا تو پیر کا دن تھا، تو ابو بکر کو بھی پیر کا دن ہی ملا۔ آپ کے کفن کے بھی 3 ہی کپڑے تھے تو آپ کو بھی 3 ہی ملے۔ جس چار پائی پر حضرت حضور علیہ السلام کو رکھا گیا، آپ کے جسم اطہر کو رکھا گیا، آپ کے مبارک بدن کو رکھا گیا، اسی چار پائی پر حضرت ابو بکر صدیق کو رکھا گیا۔ مقام دیکھیں، شان دیکھیں، جن کے متعلق رب خود کہے، سونے انہوں نے پوچھے نا اپنے یار نو میرے کو راضی، خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا وہ رب ہو کے خود پوچھ رہا ہے، تو سونے اگر اپنے یار نو پوچھے نا میرے کو راضی بھی ہے کہ نہیں۔ مقام دیکھیں، شان دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں مڑ کے دیکھا، اتنا مڑے کہ آپ کا منہ قبلے سے پھر گیا، آپ کا سینہ بھی قبلے سے پھر گیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، منہ پھر گیا، آپ کا منہ پھر جائے تو نماز نہیں رہتی، لیکن ابو بکر کی نماز نہیں ٹوٹی، صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ انہوں نے ہتھیلی پہ ہاتھ بھی مارا، انہوں نے صفیں بھی چیری، انہوں نے صفوں کو صفیں ختم کر کے حضور کو راستہ بھی دیا، ہاتھ پر ہاتھ بھی مارا۔ آپ ایسا کریں نا نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ اپنا منہ پھیر لیں، نماز نہیں رہے گی، آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اب حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، ابو بکر نماز پڑھاتے رہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بلند کیے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ پیچھے آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اب دیکھیں نا، نبیوں جو صحابہ کا امام ہے اس نے نماز شروع کرائی، جو نبیوں کا امام ہے اس نے نماز مکمل کرائی۔ دیکھیں نا، جو صحابہ کا امام ہے اس نے نماز شروع کرائی، اور جو نبیوں کا امام ہے اس نے نماز مکمل کرائی۔
اب آپ ایک بات اور دیکھیں، حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ علم بھی دیکھیں نا، کسی نے بتایا تو نہیں حضور فلاں رکعت ہے، کہیں لفظ نہیں ملیں گے آپ کو۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھی، نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے کہا ابو بکر آپ مجھے بتائے نا، جب میں آیا تو آپ نے میری طرف دیکھا، میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا، آپ نماز پڑھاتے رہیں۔ آپ یہ دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی۔ بخاری کی سیرت یہ ایک نماز کیوں بنی؟ کیونکہ یہ نماز میں اللہ کی اتباع بھی ہو رہی تھی، مصطفیٰ کی اتباع بھی ہو رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں نا کتنی نمازیں پڑھی ہوگی جس کی تعداد نہیں ہو سکتی، جن کو گنا نہیں جا سکتا کہ ابو بکر نے کتنی نمازیں پڑھی۔ یہ ایک نماز بخاری کی زینت کیوں بنی؟ کیونکہ ابو بکر کو پتا تھا کہ جب حضور آ گئے ہیں، اگر آگے رب ہے تو پیچھے مصطفیٰ ہے، اگر آگے کعبہ ہے تو پیچھے کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ ایک نماز بخاری کی زینت بنی۔ خدا کے بندو دعوے بھی کرتے ہو نا، ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے کل صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، تمام ستارے کسی کے بے ادب نہیں ہیں۔ اب مجھے بتاؤ دلم گاؤں میں رہنے والوں سب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں جی؟ آواز ابھی بھی تھوڑی ہے، سب ہاتھ کھڑے کریں جی جو محبت کرتے ہیں۔ ابھی کوئی بندہ ہاتھ نیچے نہیں کرے تو آپ نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں، علماء کے علاوہ نیچے کر لیں، علماء کر لیں نیچے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ بتائیں نا، حضور کر لیں آپ نیچے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے، پکی بات ہے۔ 5 وقت حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں جی آپ؟ بتائیں نا۔ اور خدا کے بندو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو کبھی ٹھنڈک پہنچائی نہیں تو مجھے بتاؤ حضور کی قبر میں زیارت کیسے کرو گے؟ بتاؤ نا۔ اور یہ نعروں سے باہر آ جاؤ، خدا کے لیے یہ ہاتھ جڑے ہیں، بس کر دو، بڑی ہو گئی۔ کب واپس آؤ گے؟ کب پلٹو گے؟ کب سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو؟ خدا را اپنی اولادوں پہ سختی کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ کب بدلو گے؟ یہ جو جنازہ ہوتا ہے نا، وہی سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ ان محافل کا مقصد کیا ہے؟ یہ سماع کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی محفل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سب اکٹھے ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، حضور کی حدیث سنائی جائے، تاکہ سب کی اصلاح ہو، سب کو پتہ چلے کہ ان محافل کا مقصد کیا ہے۔ صرف قوالی سننا ہی مقصد نہیں، کیا ہے صرف قوالی سنی بس ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ نہیں۔ یہ اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ ضرورت تھی، اب فی زمانہ بھی ضرورت ہو گئی، تھی نہیں ویسے ہو گئی، لوگوں کو میوزک کی عادت پڑ گئی ہے، ویسے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، پہلے بھی نہیں ہوتے تھے۔ بتاؤ نا، اولاد کو اس وجہ سے مارتے ہو کہ یہ سکول نہیں گیا، ٹیوشن نہیں گیا، کبھی اس وجہ سے بھی وہاں کے پوچھا ہے کہ آج بیٹے نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ بیوی سے کبھی سوال کیا ہے کہ آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ کبھی اولاد سے یہ سوال کیا ہے قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے گئے ہو کہ نہیں گئے؟ یہ تو سوال ہوتا ہے اس نے ٹیچر سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ٹیچر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کبھی یہ بھی پوچھا ہے، یہ بھی سوال کیا ہے کبھی؟
खुदा के लिए ये देखो, बस कर दो, मेरे हाथ जुड़े हैं, वापिस आ जाओ। कब आओगे, कब पलटोगे? मेरे मिल्लत के नौजवानों, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। कौन कौन वादा करता है जी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। पक्की बात है जी? इंशाल्लाह। नौजवानों की आवाज घट आई। इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात मुझे और बताएं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया। इसमें कोई शक कोई है जी? किसी को शक है तो हाथ खड़ा कर ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा सबसे खूबसूरत था, ऐसा ही है जी? तो हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी थी तो आपके चेहरों पे क्यों नहीं? बताएं ना। अगर इसमें खूबसूरती ना होती, मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। इस बात को समझो, इस दर्द को समझो। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे ये दाढ़ी खूबसूरती ना लाती तो अल्लाह अपने यार को रखने देता? कभी ना रखने देता। क्यों नहीं रखते दाढ़ी? क्या मसला है दाढ़ी रखने में? मेरे और आपके आका जो हमारे लिए रोते रहे, कल को मेरे और आपके आका क़यामत वाले दिन अपनी दस्तार भी उतार देंगे उम्मत के लिए। आज देखें वो उम्मत क्या कर रही है। हुजूर अपनी दस्तार भी उतार देंगे हमारे लिए, अल्लाह के सामने इल्तिजा करेंगे, सजदे में जाकर अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करेंगे। तो आज उम्मत क्या कर रही है? कितनी वफा कर रही है हुजूर के साथ। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, आज भी एक बंदा मेरे पास आया तो कहता है साहब को खैर बरकत का तवीज लिख दें, तो 5 वक्त की नमाज और रोज कुरान पाक पढ़ो और हज के दरूद पढ़ो। कहता जी ये क्या है? मैं कहता मतलब काम कोई नहीं करना, सिर्फ तवीज ही चाहिए। आप लोगों ने सब कुछ तवीजों को समझ लिया। जो तवीज नहीं लिखता आप लोग समझते हैं आंदा ही कुछ नहीं, या पीर ही नहीं है। अब मुझे बताओ ना, कौन सा ऐसा तवीज है जो हम लिख दें खैर बरकत हो जाए, वो गले में डाल ले, उसको गले में डालने से खैर बरकत हो जाएगी? नमाज तुम लोग नहीं पढ़ते, कुरान तुम नहीं खोलते, तो दिलों को पकीज़गी कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी दिलों को पकीज़गी? एक बंदे ने मुझे कहा हज़रत साहब, हाजी साहब वो बंदा जिक्र भी करता है लेकिन उसका दिल साफ नहीं है। मैंने कहा वो जुबान की हद तक करता है, दिल तक रसाई नहीं है उसकी। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ दिल पे देगा ना तो फिर दिल साफ होगा। ये जुबान की हद तक है। अपने दिलों की कदूरतों को खत्म करो। 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में जाया करो ताकि आप लोगों के दिल साफ हो जाएं। आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो। मुझे एक बात बताएं, तो वालिदैन चाहता है उसकी औलाद गंदी हो? चाहता है? खुद भी बुरा हो ना तो वो फिर भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद बुरी हो। वो कोशिश नहीं करता अपनी औलाद की तरबियत की, करता है कि नहीं करता कि अच्छी से अच्छी हो? तो एक पीर का भी यही काम है। एक पीर का भी यही काम है। कभी किसी ने अपने माँ बाप को कहा कि तू मेरी तरबियत नहीं सही की थी, तू चंगा ही नहीं। दूसरों के खिलाफ तो बात बड़ी जल्दी जुबान से निकल जाती है हमारे। कि पीर ने की समझा जी इन्हों दे दिता, इन्हों दे दिता। बातें तो बड़ी आती हैं सबको। कभी अपने अंदर भी झांका है, कभी अपने गिरबान में भी देखा है कि इंसान खुद क्या है। दूसरे पे तनकीद ना करे, अपनी इस्लाह करे। सबको अपने से अफजल जानो, सबको अपने से अफजल जानो। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ तुम्हें एक बात ना बताऊं कि जिसको करने से बगैर हिसाब के जन्नत, बगैर हिसाब के, सुभान अल्लाह कहें ना, सुभान अल्लाह। कितने काम करने हैं? एक काम करना है और बगैर हिसाब के जन्नत। किस किस को चाहिए भाई? सबको चाहिए ना? तो इस बात पर अमल भी करना इंशाअल्लाह। फरमाया मुआज़ बड़ा मुश्किल है। क्या फरमाया मुआज़? बड़ा मुश्किल है। 3 बार फरमाया। कितनी बार? 3 बार हुजूर ने फरमाया, मुआज़ तुम्हें एक बात ना बताऊं
اس کو کرنے سے تم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے، لیکن بڑا مشکل ہے۔ فرمایا حضور 3 بار آپ نے فرما دیا بڑا مشکل ہے، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کو کرنے سے بغیر حساب میں جنت میں جاؤں گا، تو وہ کام ہے کیا، وہ اتنا ہی مشکل ہے؟ فرمایا معاذ اپنے دل کو، کس کو؟ اپنے سارے بولے اپنے دل کو، اپنے دل کو سب کے لیے پاک کر لو، بغیر حساب کے جنت میں جاؤ۔ اپنے دل کو سب کے لیے پاک کر لو۔ حوث کہاں ہوتا ہے جی؟ حرص، برا خیال، پہلے ہر بات دل میں آتی ہے، پھر دماغ میں جاتی ہے، پھر زبان سے ادا ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر یہ جو دل ہے نا، یہ بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ کس کا؟ بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے نا، وہ ایک حوض کی مانند ہے۔ کس کی؟ حوض کی، یعنی کہ پانی کی ٹینکی لگا لیں۔ اور آپ فرماتے ہیں دل حوض کی مانند ہے، انسان کے باقی جو اعضاء ہیں وہ ٹوٹیوں کی مانند ہے۔ اگر حوض میں پانی صاف ہوگا تو ٹوٹیوں میں پانی صاف آئے گا، اگر حوض میں پانی گندا ہوگا تو ٹوٹیوں میں پانی، تو آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ کے سارے اعضاء پاک رہیں گے۔ اگر آپ کا دل گندا ہوگا، ناپاک ہوگا، تو آپ کے تمام اعضاء گندے کام کریں گے، کبھی پاکی کی طرف نہیں جائیں گے۔ انسان کو سخت پیاس لگی ہو، سخت پیاس لگی ہو، اور انسان کو پانی دیا جائے کسی برتن میں ڈال کر، اور وہ پانی بھی اتنا ہی ہو، تو جو برتن میں، گلاس میں یا کسی پیالے میں ڈال دیا گیا، اب پانی ڈالنے کے بعد پتا چلا کہ اس میں تو گندگی ہے، تو آپ پیئیں گے؟ گندگی والا پانی پیئیں گے؟ بتائیں نا مجھے۔ نہیں، جتنی مرضی آپ کو پیاس لگی ہو، کبھی نہیں پیئیں گے۔ جب ہم انسان ہو کر گندے پیالے میں پانی نہیں پیئیں گے، تو وہ رب ہو کر گندے دل پر اپنی رحمتوں کا نزول کیسے کریں؟ بتاؤ نا مجھے۔ ہم انسان ہو کر گندے برتن میں پانی نہیں پیتے، تو وہ رب ہو کے گندے دل پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا؟ بتائیں نا۔ اور جس کی کوئی مخالفت نہ کرے نا، وہ منافق ہوتا ہے۔ نظام الدین محبوب الہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ بازار میں چلتا چلتا جب آپ کے پاس پہنچا نا، تو آپ کے حجرے میں داخل ہوا، تو آپ سے پوچھنے لگا نظام الدین آپ ہی ہیں؟ فرمایا ہاں میں مسکین ہی ہوں۔ فرمایا تو مسکین تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے کہا اچھا اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں جہاں سے گزر کے آیا ہوں نا، سب نے آپ کی تعریف کی ہے، کسی ایک بھی بندے نے آپ کی مخالفت نہیں کی۔ تو فرمایا جس کی کوئی مخالفت نہ کرے نا، وہ منافق ہوتا ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہ کرے وہ منافق ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ اچھا بنانے کی کوشش نہ کیا کرے، مخالفت ہونی چاہیے، ورنہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آئے ادھر سے اور جانا ادھر سے، جب دوسری طرف نکلے نا، تو فرمایا یار بتاؤ نظام الدین کیسا ہے؟ لوگوں نے آپ کی جتنی پہلی گلی سے تعریف کی تھی، اس سے زیادہ آپ کی برائی کی۔ پھر وہ سمجھ گیا نہیں، اس کے دو روح ہیں۔ تو جہاں انسان رہتا ہے وہاں مخالفت بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی والدین نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد بری ہو، کبھی بھی کوئی پیر نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد آپس میں لڑے، اس کے مرید لڑیں۔ ایک والدین نہیں چاہتا کہ یہ آپس میں انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، آپس میں بولے نا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سلسلے ہوتے ہیں یہ اصل میں دین ہے۔ کیا ہے؟ دین ہے۔ تو دین ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ اپنے دلوں کو سب کے لیے پاک کرو۔ اگر کسی پیر بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ نہیں آ رہا، اس کا پتہ کرو کیوں نہیں آ رہا۔ یہ نہ کہا کرو کہ ٹھیک ہے نہیں آ رہا تو نہ آوے، انہیں بھی دیا کیتا نا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں غلطی کروں تو میری یہ کوشش ہوگی نا کہ مجھے معاف کر دیا جائے؟ اگر ہم غلطی کریں تو ہماری یہ کوشش ہوگی نا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے؟ سب کی یہ کوشش ہوگی نا بھائی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ جب ہم غلطی کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، تو جب کوئی غلطی کرے تو پھر اس کے لیے بھی معافی رکھی جائے، سزا نہ تجویز کی جائے۔
اس کے لیے بھی معافی رکھی جائے. جو نہ آئے اس کا پتہ کرو کیوں نہیں آ رہا, بٹھا کے بات کرو. باہر لوگوں میں باتیں کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, نقصان کرتے ہیں آپ لوگ. اگر کسی بھائی کے ساتھ تنازع ہے تو اپنے باپ کو بٹھائے, کہے جی ابا جی, یا کسی بڑے کو بٹھائے, بات کا حل کیا جائے, بجائے اس کے کہ چوکوں میں کھڑے ہو کر باتیں کی جائیں. ہمارا دین تو یہ نہیں کہتا. ہمارا دین تو کہتا ہے کہ پردہ پوشی کی جائے, کسی کی برائی دیکھیں تو پردہ پوشی کریں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو کم کھائے, کم بولے اور کم سوئے. اللہ ماشاء اللہ ہم تینوں ہی کام نہیں کرتے. رج کے کھانے, رج کے سونے, تو رج کے بولنے. اگلا بندہ کہہ دیتا بس کر دے یار, تو تھکدا نہیں. ایسا ہے نا. خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو یار. کب بدلو گے؟ کتنے لوگ ہم سے جدا ہو گئے تو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, نہیں ہیں. ایک پتہ نہیں اگلے سال کس نے ہونا ہے, کس نے نہیں ہونا. چلے سب نے جانا ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے ایک بات یاد رکھنا, جہاں بھی وقت گزارو ایسے گزارو کہ اگر تمہارے جانے کے بعد تمہیں کو اچھے لفظوں میں یاد نہ کرے تو بروں میں بھی نہ کرے. اچھوں میں نہ کرے اگر تو بروں میں بھی نہ کرے. ہم لوگ اس کو صاف نہیں کرتے, اس کو پاک نہیں کرتے. اب یہ پاک ہوگا کیسے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اب اس کو پاک کیسے کرنا ہے. تو یہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اس کو پاک کر لیں تو بغیر حساب کے جنت میں, تو اب اس کا حل بھی تو بتائیں نا. کہ یہ پاک ہوگا کیسے؟ انسان ساری زندگی عبادت و ریاضت کرتا رہے, انسان کو وہ مقام نہیں ملتا جو اللہ کے ولی کی ایک نگاہ سے مل جاتا ہے. اللہ کے ولی کی ایک نگاہ سے مل جاتا ہے. تو انسان جب اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے نا, گویا کہ وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے. اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے. اور اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ڈالتا ہے. اس لیے مرید ہوا جائے, اس لیے نہ ہوا جائے حاجی صاحب کے پاس جائیں گے ٹوکن نہیں لینا پڑے گا, بھاری جلدی آ جائے گی, تعویذ بھی مل جائے گا. کہ بیٹھے تو ہیں ہم, اسی لیے تو بیٹھے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, آپ لوگ اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں, سب گھر میں سب پڑھیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں اور رج کے حضور پر درود پڑھیں, کسی کو تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب تعویذاں لے اڈے بند ہو جائیں. آپ لوگ ایسا نہیں کرتے آپ لوگ ایسا. میں تعویذ کے خلاف نہیں ہوں, میں بھی روز لکھتا ہوں یار, لیکن ہر چیز کا حل تعویذ ہی نہیں ہے. ہر چیز کا حل تعویذ نہیں ہے. تعویذ جو ہے یہ تعوذ سے نکلا ہے, یعنی کہ اعوذ, پناہ میں آنا اس کا مطلب ہے. لیکن آپ کو یہ اور بحث ہے, میں اس کو نہیں چھیڑتا, لیکن آپ مہربانی کریں, میری باتوں پر عمل کریں, جو میں نے کہی ہیں ضرور ان پر عمل کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہو گئی زندگیاں ختم, قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ میں دعا گو ہوں کہ ان کی اس خدمت کو, اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اس دوران کو غلطی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.